نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں مرد درویش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فضائل و خصائل بیان کیے تھے۔ آج کی ویڈیو بھی آپ ہی کے فضائل و خصائل پر بنائی گئی ہے، اسے غور سے سنیے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ مالک بن دینار کا قول ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص زاہد ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ دنیا ان کے پاس آئی اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یونس بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو خلافت سے پہلے دیکھا کہ ان کے پاجامہ کا نیفہ فربہی کے سبب ان کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد وہ اس قدر لاغر ہو گئے تھے کہ ان کی ایک ایک ہڈی گنی جا سکتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ جب انہوں نے انتقال کیا تو کیا آمدنی تھی؟ میں نے کہا کہ کل 400 دینار، اور اگر کچھ دنوں اور زندہ رہتے تو اور بھی کم ہو جاتی۔ مسلمہ بن عبد الملک کا قول ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی عادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک میلا کرتا پہنے ہوئے ہے۔ میں نے اپنی بہن یعنی ان کی بیوی سے کہا کہ تم ان کا کرتا دھو کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے کہ اس کو اتار کر اسے پہن لیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے غلام ابو میہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز اپنے آقا کی حرم محترم کی خدمت میں شکایت کی کہ مسور کی دال کھاتے کھاتے ناک میں دم آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے آقا کا بھی روز کا یہی کھانا ہے۔ ایک روز اپنی بیوی سے کہا کہ انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں، تم باوجود ہی کہ امیر المومنین ہو تمہارے پاس اتنا بھی نہیں کہ انگور لے کر کھا لو۔ آپ نے کہا کہ انگوروں کی تمنا دل میں لے جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل کو دوزخ میں زنجیروں میں رگڑیں کھاؤں۔ آپ کے حرم محترم فرماتی ہیں کہ ایام خلافت میں آپ کی یہ حالت رہی ہے کہ باہر سے آ کر سجدے میں سر رکھ دیتے اور روتے، اسی حالت میں سو جاتے، جب آنکھ کھلتی تو پھر رونے لگتے۔ ولید بن ابی صائب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر کسی شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں دیکھا۔ سعید بن سوید کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کے کرتے میں سامنے اور پیچھے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، پھر آپ کپڑے کیوں نہیں بنواتے؟ آپ تھوڑی دیر تک سر جھکائے ہوئے کچھ سوچتے رہے، پھر فرمایا کہ تونگری میں میانہ روی اور قدرت میں عفو بڑی چیز ہے۔ ایک روز آپ نے فرمایا کہ میں 50 برس بھی تم میں رہوں تو مراتب عدل کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ میں عدل کرنا اور تمہارے دلوں میں سے تمام دنیوی کو نکال ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز مہدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف مہدی ہی نہیں ہے بلکہ عادل کامل بھی ہیں۔ آپ کے انتقال کے وقت لوگ بہت سا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب لے جاؤ، اپنے کام میں لاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مال بھی اس میں شامل کر دیا۔ جویریہ کہتے ہیں کہ ہم فاطمہ بنت علی بن ابی طالب کے پاس گئے، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ زندہ رہتے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ جب کسی شخص کو سزا دینا چاہتے تھے تو پہلے احتیاطاً 3 روز تک اسے قید رکھتے تھے تاکہ غصہ اور جلدی میں اس کو سزا نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نفس کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ دیا تو اس نے اس سے افضل چیز کی خواہش کی۔ عمر بن مہاجر کہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ 2 درہم روزانہ مقرر تھی اور آپ کا چراغ دان 3 لکڑیوں کو کھڑا کر کے اس پر مٹی رکھ کر بنایا گیا تھا۔ آپ نے اپنے غلام کو پانی گرم کرنے کے لیے کہا، وہ شاہی باورچی خانے سے جا کر گرم کر لایا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے 1 درہم کی لکڑیاں اس کے عوض میں بھجوا دی۔ آپ کی عادت تھی کہ جب تک آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ سلطنت کے معاملات میں گفتگو کرتے رہتے، آپ بیت المال کا چراغ جلائے رکھتے اور جب وہ اٹھ جاتے تو اس کو گل کر کے اپنا ذاتی چراغ جلا لیتے۔ خلیفہ کے عدلی میں 100 چوکیدار و کوتوال مقرر تھے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میری حفاظت کے لیے قضاء و قدر اور اجل کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تاہم اگر تم میں سے کوئی میرے پاس رہنا چاہے تو 10 دینار تنخواہ ملے گی
اگر نہ رہنا چاہے تو اپنے اہل و عیال میں چلا جائے۔ عمر بن مہاجر کہتے ہیں کہ آپ کا جی انار کھانے کو چاہا، آپ کے ایک عزیز نے انار بھیج دیا، آپ نے اس کی بہت ہی تعریف کی اور اپنے غلام سے فرمایا کہ جس شخص نے یہ بھیجا ہے اس سے میرا سلام کہنا اور یہ انار واپس کر کے کہہ دینا کہ تمہارا ہدیہ پہنچ گیا۔ غلام نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو آپ کے قریبی عزیز نے بھیجا ہے، اس کے رکھ لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ تھا مگر ہمارے لیے رشوت ہے۔ آپ نے سوائے ایک شخص کے جس نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی تھی کسی شخص کے دورے نہیں لگوائے۔ جب آپ نے اپنے عیال کے نفقہ میں تخفیف کی تو انہوں نے آپ سے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ میرے مال میں اس قدر وسعت نہیں کہ تمہارا سابقہ نفقہ جاری رکھوں، باقی رہا بیت المال سو اس میں تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور مسلمانوں کا۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوگا، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ جن کرم فرماؤں نے میرے چینل بانگ جاس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں وقت پر ملتا رہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، والسلام اللہ نگہبان۔